میرا نام حریم ہے۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی، مگر کوئی عورت بھی مجھے اپنے بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میری رنگت سانولی تھی اور میں دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں تھی۔ میری ماں میری شادی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ انہی دنوں ایک رشتہ کروانے والی میرے لیے ایک رشتہ لے آئی۔ لڑکا امام مسجد تھا، مگر اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ والدین اس کے فوت ہو چکے تھے اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ اب وہ ایک مسجد میں امام تھا اور کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ میری ماں نے میرے لیے یہ رشتہ مناسب سمجھا اور میری شادی اس امام مسجد زبیر سے کر دی۔ شادی کے 3 سال تو میرے زبیر کے ساتھ بہت اچھے گزرے، مگر جب اسے یہ پتہ چلا کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں اور ساری زندگی اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تب وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مجھ سے جھگڑا شروع کر دیتا۔ میرا اس دنیا میں میری امی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بیچاری کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ میں زبیر کی باتیں چپ چاپ سنتی رہتی، اسے کوئی جواب نہ دیتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زبیر اب مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے اور وہ طلاق دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور میں طلاق لے کر اپنی بوڑھی ماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میری زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے۔ زبیر اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک عورت اور 2 بچے تھے، جو انہیں بابا بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا تو کلیجہ پھٹ گیا کہ زبیر نے کب سے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور مجھے اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی۔ زبیر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی دوسری بیوی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اب حالات خراب ہونے کی وجہ سے اسے اس گھر میں لے آئے تھے۔ میری حیثیت تو پہلے بھی ایک نوکری جتنی تھی، مگر اس رات زبیر کی دوسری بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اس گھر میں وہ رہے گی یا پھر میں۔ میں تو چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک زبیر میرے کمرے میں آئے۔ ان کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بہت سے غلط الزام لگائے اور اس وقت مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ صبر کرنے کے علاوہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے دلاسا دیا اور اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اور میری ماں اس دنیا میں اکیلی تھی۔ میری عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری ماں میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ بہت بیمار رہتی تھی، مگر میری بدصورتی اور ہماری غریبی میرے رشتے کے درمیان ہمیشہ دیوار بن جاتی۔ میں بھی اب اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی تھی۔ میں بانجھ تھی اور اب مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے نوکری کر لی۔ نوکری میں آہستہ آہستہ مجھے ترقی ملتی چلی گئی اور اب تو ہمارے حالات بھی بدل گئے تھے۔ کبھی کبھی میں آئینے سامنے کھڑی ہوتی تو اپنے بالوں میں اترتی چاندی کو دیکھ کر میرا دل ڈوب سا جاتا تھا۔ میں بوڑھی ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ میں یہ بات جان گئی تھی کہ اب میری زندگی کوئی بہار نہیں اترنے والی۔ میری دنیا بہت محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بس دفتر جاتی اور دفتر سے لوٹ کر واپس گھر آ جاتی۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میرے نصیب میں شاید کسی جیون ساتھی کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ زبیر نے مجھے اتنے دکھ دیے تھے کہ اب میں نے اکیلے جینا سیکھ لیا تھا۔ اس نے تو مجھے اپنے محلے میں بھی بدنام کر دیا تھا۔ ہر مرد مجھے بری عورت سمجھنے لگا تھا۔ میں خود کو اچھی طرح سے نقاب کر کے گھر سے نکلتی تھی۔ اماں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ کہیں نہ کہیں میری طلاق ہونے کا غم اماں سے چمٹ گیا تھا اور ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں دفتر سے واپس لوٹی تو اماں بہت ہی نڈھال تھیں۔ میں فوراً ہی اماں کو رکشہ میں ڈال کر ایک قریبی چھوٹے سے ہسپتال میں لے گئی۔ ڈاکٹر صاحب وہاں موجود نہیں تھے، لیکن وہاں کام کرنے والا لڑکا بہت ہی اچھا تھا۔
اس نے اماں کی خراب طبیعت کو دیکھتے ہی ایک گولی ان کے منہ میں رکھ دی اور کہنے لگا کہ آپ ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر لیں۔ اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اماں کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اور زبان کے نیچے گولی رکھنے سے کافی فرق پڑا تھا۔ جتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تب تک وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہی کھڑا رہا تھا۔ اس کا نام اکبر تھا۔ وہ مجھ سے اماں کی ہسٹری پوچھ رہا تھا اور ایک پرچی پر لکھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آئے تو وہ خود اماں کو اندر لے گیا اور چیک اپ کروایا۔ میں اور اماں واپس لوٹنے لگی تو اس نے مجھے اپنا فون نمبر دیا اور کہنے لگا کہ اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں اسے فون کر سکتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے اس کا اخلاق اچھا لگا تھا۔ وہ سبھی مریضوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا۔ میرے لیے اب نوکری پر جانا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اب مجھے نوکری پر بھی ہر وقت اپنی ماں کی فکر ستانے لگی تھی۔ 2 دن کے بعد اماں نے فون کر کے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً دفتر سے چھٹی لینا چاہی، لیکن مجھے چھٹی نہیں ملی۔ میں نے اکبر کو مجبوری میں فون ملایا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا، تو وہ فوراً ہی میرے گھر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اکبر کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اماں کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آرام سے اپنا کام کر لیں۔ آپ کی واپسی تک میں آپ کی اماں کے ساتھ ہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے اکبر کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ مجھے وہ کوئی فرشتہ معلوم ہو رہا تھا جو اس مشکل وقت میں میرے کام آ گیا تھا، کیونکہ میرے لیے دفتر سے نکلنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ جب میں گھر واپس لوٹی تو اماں کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اماں نے بتایا کہ اکبر نے ان کا بہت خیال رکھا۔ اکبر روز ہی اماں کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ اب تو وہ شام کے وقت پابندی سے آتا اور خود ہی اماں کا بلڈ پریشر چیک کرتا۔ میری بھی اس سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اکبر ہمارے گھر کا ایک فرد سا بن گیا تھا۔ میرے لیے تو وہ کسی چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ مجھے جب بھی اماں کی طبیعت کو لے کر کوئی پریشانی ہوتی تو میں فوراً اکبر کو فون ملاتی۔ وہ پچھلے 5 سال سے اس ہسپتال میں جاب کر رہا تھا اور اسے دواؤں کی بہت زیادہ معلومات تھی۔ ایک دن جب اکبر آیا تو اماں سو چکی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح چائے بنا کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اچانک ہی اکبر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اکبر اس طرح کی کوئی بات بھی کر سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس بات کو اگنور کر دیا اور اسے پوچھنے لگی کہ اس نے اپنا تعلیمی سفر کیوں چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اسے پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اس کے ابا نے بہت زور دیا لیکن وہ پھر بھی پڑھائی نہ کر سکا اور اس نے اپنی مرضی سے یہ نوکری کر لی۔ اس کے اماں ابا اس کی اس نوکری پر خوش تو نہیں تھے، لیکن اکبر کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اکبر مزاج کا ضدی تھا۔ اکبر کہہ رہا تھا کہ اس سے مریضوں کو شفا یاب ہوتے دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر تو نہیں بن سکا، لیکن اس نے اپنے ہی کام میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ وہ بالکل ڈاکٹر کی طرح ہی ہر مرض کو سمجھ جایا کرتا تھا۔ مجھے اکبر کی ہر بات ہی اچھی لگتی تھی، لیکن میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ مجھے شادی کے لیے کہے گا، کیونکہ میں اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑی تھی اور طلاق یافتہ عورت تھی۔ لیکن اس نے اگلے دن ہی مجھے دوبارہ شادی کے لیے پوچھا تو میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ میرے لیے بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ میری بات سن کر اکبر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اگلے دن وہ نہیں آئے گا، لیکن جب میں نے دفتر سے لوٹی تو وہ پہلے سے ہی میرے گھر میں موجود تھا اور اماں اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اماں کو بہت عرصے کے بعد یوں ہنستا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ادب سے سلام پیش کیا، پھر اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ میں اس لڑکے پر حیران تھی، جیسے میں نے کل صاف صاف انکار کر دیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ اب وہ نہیں آئے گا،
لیکن وہ تو روزانہ کی طرح ہی خوش باش اماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں فریش ہو کر چائے بنانے باورچی خانے میں گئی تو وہ میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ اس کی آہٹ پہ میں چونک کر پلٹی تو کہنے لگا، حریم، آپ کب تک اکیلی زندگی گزاریں گی؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اکبر کو ایک دفعہ پھر سمجھایا کہ میرے اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، ہمارا رشتہ ممکن نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح اکبر کی عادت ہے، میں اگر اسے سختی سے پیش آؤں گی تو وہ اس بات کو لے کر اور بھی زیادہ بحث کرے گا۔ اس لیے میں اسے پیار سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تم کسی جوان لڑکی سے شادی کرو۔ لیکن اکبر تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ اکبر کو مجھ سے شادی کیوں کرنی ہے جبکہ وہ کم عمر اور خوبصورت ہے، اس سے کوئی بھی حسین لڑکی مل سکتی ہے۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اس سے کہا کہ پہلے تم اپنے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو اور اس کے بعد آ کر مجھے بتانا، میں تم سے شادی کا کوئی فیصلہ کروں گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اکبر کے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ کوئی بھی ماں اپنے 20 سال کے بیٹے کی شادی ایک 35 سال کی طلاق یافتہ عورت سے نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز اکبر ہمارے گھر آیا تو اس نے مجھ سے شادی کی کوئی بات نہیں کی اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ مجھ سے تنگ نہیں کرے گا۔ اکبر کو ہمارے گھر آتے ہوئے 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا اور اب پچھلے 2 ماہ میں اس نے ایک دفعہ بھی شادی کی بات نہیں کی تھی۔ میں سکون سے اپنی نوکری کر رہی تھی اور اماں کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میری نوکری میں مزید ترقی مجھے مل گئی تھی۔ میں اماں کے لیے ایک ملازمہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسی بھروسہ مند عورت نہیں مل رہی تھی جسے میں اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر چھوڑتی۔ جتنا وقت اکبر ہمارے گھر گزارتا، ہمارے گھر کے در و دیوار ہنستے مسکراتے رہتے۔ اس کے جاتے ہی گھر میں ایک دفعہ پھر سناٹا چھا جاتا، کیونکہ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اماں اکیلے چارپائی پر پڑی رہتی۔ اب تو مجھے اور اماں کو اکبر کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ ایک دن بھی نہ آتا تو میں خود ہی اسے فون کر کے خیر خیریت پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن اکبر ہمارے گھر آیا تو بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ اس کے اماں ابا رشتے کے لیے میرے گھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں میں انہیں کب بھیجوں۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حریم، آپ ہی نے تو کہا تھا جب تمہارے ماں باپ اس رشتے کے لیے مان جائیں اس وقت آپ مجھ سے شادی کر لیں گی۔ میں نے اتنا عرصہ لگا کر اپنے ماں باپ کو منا لیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں انہیں کب بھیجوں۔ خوشی اکبر کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے اپنے ماں باپ کو منایا ہے۔ وہ اتنے مہینوں سے اسی لیے خاموش تھا کیونکہ وہ میری بات پر عمل کر رہا تھا اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا ہے۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا کر ان سے مشورہ کیا تو اماں کے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ اکبر سے اچھا تمہارے لیے کون ہو سکتا ہے، تم اس سے شادی کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ مجھے بھی مرتے وقت یہ سکون ہوگا کہ میری بیٹی اکیلی نہیں ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد تم نوکری چھوڑ دینا اور آرام سے گھر سنبھالنا۔ اماں کے مجبور کرنے پر میں نے اکبر کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دے۔ اگلے ہی دن اکبر کے ماں باپ رشتہ لے کر آ گئے۔ وہ لوگ شاید اس رشتے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے اور میں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتی تھی کیونکہ میرا اور اکبر کا رشتہ بالکل بے جوڑ تھا۔ جس کو بھی اس رشتے کی خبر ملے گی وہ یہی کہے گا کہ ایک بڑھیا نے جوان لڑکے کو پھنسایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ ایک عمر رسیدہ عورت کی کسی کم عمر لڑکے سے شادی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ میرا اکبر کا رشتہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں جسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی اب میں اسی سے شادی کر رہی ہوں۔ اکبر اور میری شادی بالکل سادگی سے انجام پائی کیونکہ میں بھی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور اکبر کے ماں باپ بھی اس بات کو زمانے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔
کہ ان کے बहू एक 35 साल की तलाक याफ्ता औरत है। आस-पास पड़ोस वालों को जब मेरी शादी का इल्म हुआ तो उन्होंने भी बातें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पड़ोस वाली खाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ की बीमारी के बहाने लड़के को बुलाकर हरीम ने खूब फंसाया है। इनकी इस बात पर मेरी आंखों में आंसू हलक में उतर गए। रुखसती के वक्त मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। अम्मा ने मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में कदम रखते वक्त मेरा दिल अजीब ही अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत ही रूखा था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अपनी खिदमत से अपने सास ससुर का दिल जीत लूंगी और अकबर को कभी इस रिश्ते पर शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने मुझे अकबर के कमरे में बिठा दिया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अकबर कमरे में चला आया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अकबर मेरे पास बैठकर खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। वो कह रहा था कि आज इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने नज़र उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा तो इसकी आंखों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी। वो कह रहा था कि हरीम, मैंने अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल से मनाया है। मैं हर सूरत आपसे ही शादी करना चाहता था और इसके पीछे मोहब्बत के अलावा एक और वजह भी पोशीदा थी। और जब अकबर ने वजह बताई तो मेरे आंसू न थम सके। वो कहने लगा कि हरीम, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी करूं। फिर मुझे अस्पताल में आप मिली और मैं आपके अखलाक से मुतासिर हो गया। जब मेरा आपके घर आना जाना शुरू हुआ, आपको आहिस्ता आहिस्ता जानने लगा और मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक हैं। मुझे खुद ब खुद ही आपसे मोहब्बत हो गई। मेरी वो ख्वाहिश जो हमेशा दुआ बनकर मेरे लबों पर आती थी, शायद वो कबूल हो गई थी। जो आप बहार बनकर मेरी ज़िंदगी में चली आईं। जब आपने कहा कि पहले अपने वालिदैन को इस रिश्ते के लिए राज़ी करो, तब मैं कुछ परेशान हो गया था। मैं डरते-डरते घर में जब रिश्ते की बात की, तो पहले तो मेरे माँ-बाप ने बहुत गुस्से में आए। मेरी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं शादी करके बीवी का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता और यही बात मेरे माँ-बाप ने मेरे सामने रख दी कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो इसका खर्चा कौन उठाएगा। मेरे बाप ने कहा कि पहले इसे इस काबिल बन जाओ कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें, फिर अपनी पसंद बताना। मैंने अपने बाप की इस शर्त को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी इस एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया और 1-2 महीने में मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ा और मेरी कमाई अच्छी हो गई। मैंने दोबारा से जब आपके रिश्ते की बात की तो मेरे माँ-बाप मान गए। हरीम, जब मैं छठी जमात में था, इस वक्त मैंने अपनी एक किताब में पढ़ा था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की औरत से की थी, जिनका नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थीं। इस वक्त मैं छोटा था, यही सोचता था कि कोई भी इंसान अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी कैसे चुन सकता है, जो इससे उम्र में बहुत बड़ा हो। और इसीलिए मैंने बड़े होने के बाद इस बारे में जब मज़ीद मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि अपनी उम्र की वजह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही समझ-बूझ रखने वाली और साथ निभाने वाली औरत थीं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए कोई नहीं था, इस वक्त सबसे पहले हज़रत खदीजा ने ही इनका साथ दिया था। मैं जान गया था कि हर सुन्नत के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है, जो हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँगा, जो उम्र में मुझसे बड़ी होगी। और फिर मेरी ये ख्वाहिश इस वक्त और शदीद हो गई, जब मुझे इस हदीस का इल्म हुआ कि फ़ितने के दौर में जो कोई एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, इसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा। और आज के दौर में बड़ी उम्र की औरत से शादी करना बहुत ही बुरा समझा जाता है, जबकि ये एक सुन्नत अमल है। अगर कभी कोई कम उम्र लड़का किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर भी लेता है, तो लोग इसे बुरी नज़र से देखते हैं और कहते हैं, इसलिए औरत ने लड़के को फंसाया होगा।
ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے اور اس کی کوئی برائی نہیں۔ اکبر نے کہا کہ مجھ سے شادی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنی اس خواہش کو پورا بھی کرنا چاہتا تھا۔ اکبر کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ رخصت ہونے سے پہلے تک میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دنیا والے مجھے نہ جانے کیسے کیسے طعنوں کا نشانہ بنائیں گے، لیکن اکبر نے مجھے سچ کا آئینہ دکھایا تھا کہ میری سوچ پوری طرح بدل گئی تھی۔ میں نے بھی اپنی ساری زندگی دنیا کی دھوپ میں گزاری تھی اور دین پر برائے نام ہی عمل کرتی آئی تھی۔ خدا نے نہ جانے کس نیکی کی بدلے میرے نصیب میں اکبر جیسے انسان کا ساتھ لکھ دیا تھا۔ اب مجھے اکبر کے ساتھ مل کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم پوری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن ایک قدم اٹھا کر اپنی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ آئیے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کیجیے، جنہیں ہم آج کے دور میں اپنی لا علمی کی وجہ سے معیوب سمجھنے لگے ہیں۔ اکبر کی مجھ جیسی بانجھ اور بے سہارا عورت سے شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ اس نے ہم دونوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دونوں کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ میں نے اپنی خدمت سے اپنے ساس سسر کا دل بھی جیت لیا تھا۔ میرے پہلے شوہر نے میرے ساتھ جو بھی کچھ کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ بہت بیمار تھا۔ اس سے بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اکبر سے شادی کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ دوستوں، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔